ایک طرف ہمارا لیے لبرل طبقہ کہتا ہے کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولوی ایز اے ڈیروگیٹری ٹرم، ایک تضحیک کی بنیاد پہ ایک ٹرم کہ جتنے بڑے بھی عالم دین کیوں نہ ہو، بس یہ جو مولوی ہے نا، اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پوچھنا میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ جس کی اہمیت نہیں ہے، سب سے زیادہ فوکس اسی پہ کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات بھی ان کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ جب تک علماء موجود ہیں جنہیں وہ مولوی کہہ رہے ہیں، تو اس وقت تک وہ دین اسلام کے اندر یا اس کی بنیادوں میں کوئی دراڑیں نہیں ڈال سکتے جو وہ چاہتے ہیں، مطلب جو بھی ان کا ایجنڈا ہے سو کالڈ۔ تو بہت سی روایتیں ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ہمیں احادیث ملتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دین کا علم ہے اس کو اس طرح سے اٹھائیں گے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ مطلب علماء ایک طرح سے جو وحی کا جو ریویل نالج ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وحی کا علم ہے، قرآن نے بھی یہ ایکسپریشن جو ہے وہ اختیار کیا، اس کے کنٹینر ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ وہ لوگ جن کے سینے میں جو ہے وہ آیات بینات ہے، یعنی صرف آیات بھی نہیں کہا، آیات بینات۔ تو وہ آیات جو اپنی واضح تشریح کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، یعنی عالم اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے میمورائز نہیں کیا، تو وہ آیت بین اس کے جو ہے وہ سینے میں۔ تو اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ علماء سے اگر ہم لوگوں کو کاٹ دیں گے تو گویا ہم نے جو ہے وہ دین سے لوگوں کو کاٹ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو اسی طرح سے کہا کہ انبیاء جو ہے وہ درہم و دینار کو اپنی وراثت میں نہیں چھوڑتے تھے۔ تو بہت بڑا فریز ہے، بہت بڑا فریز ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یعنی وارث وہی ہوتا ہے نا جو اپنے مورث کی جگہ لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ظاہری بات ہے دنیا سے چلے گئے، تو اب آپ کی جگہ پہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے جیسے خلفاء کا ایک سلسلہ چلا، خلفاء راشدین کا، پھر اس کے بعد سے تو گویا کہ یہ علماء ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل سے بھی تشبیہ دے کے یہ بات سمجھائی کہ وہاں پہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، تو یہاں میری امت میں اس طرح سے نہیں ہے، تو انبیاء ہوں گے، پھر ان کے بعد خلفاء ہوں گے۔ تو یہی خلفاء ذرا جو آپ کہہ لیں کہ اسلام کا ایک پولیٹیکل جو ہے ایک اسپیکٹ ہے، تو اس میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوتے ہیں ان کو ہم خلفاء کہتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک علمی جو ہے جانشین ہوتے ہیں ان کو ہم علماء کہہ دیتے ہیں۔ شروع کے خلفاء میں تو یہ دونوں چیزیں جمع تھیں، لیکن بعد میں آ کے ذرا یہ چیزیں جو ہے وہ مختلف ہو گئیں۔ تو بہرحال اصل میں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ علماء سے جو ہے سوسائٹی کو یا معاشرے کو یا لوگوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا علماء سے کٹ گئے تو دین سے کٹ جائیں گے۔ ظاہری بات ہے علم دین کہاں پہ ہے؟ مطلب وہ تو عالم دین کے پاس ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ جی قرآن کی اس آیت کی سے انٹرپریٹیشن کیا ہے۔ اگر صحیح انٹرپریٹیشن تک وہ نہیں پہنچے گا تو پھر تو ورڈز ہیں نا، مطلب ان کے اندر میننگ آپ جو مرضی ڈالتے رہیں، مطلب وہ خالی لفظ ہے نا، تو آپ اپنی پاکٹ سے میننگ نکالیں، اور وہ جیسے ایک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مداری ہوتا ہے، وہ ڈبے کے اندر جو ہے وہ کبوتر کیسے نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ تو اب اسی طرح سے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں لوگ، مطلب کہ وہ قرآن کے اندر سے جو ہے وہ کس طرح سے وہ میننگ ڈالتے ہیں خود ہی، اور وہ ڈال کے پھر اس کو نکال، دیکھیں ہم نے اس میں سے نکال کے دکھا دیا، جیسے وہ اس نے کرتب سے نکال کے دیکھا، دیکھو میں نے اس میں سے کبوتر نکال دیا۔ تو لیکن یہ بات اہم ہے کہ وہ عالم دین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میننگ اس ورڈ کے اندر موجود نہیں تھے، یہ اس نے اپنی طرف سے اندر ڈالیں اور پھر نکال